السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معذرت کے ساتھ یہ ویڈیو وہی لوگ دیکھیں جو حق سننا پسند کرتے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ میری بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ دوستو، ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے کسی بڑے حضرت کو لا کر اپنے بیٹے کی قبر پر دعا منگوا رہے ہیں، اور تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر کو پختہ بنوا دیا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، بریلوی مکتب فکر کے لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو ایک دلیل مل گئی۔ دیکھو، تمہارا عالم جو تبلیغی جماعت کا عالم ہے، جو خود مزار پر جانے سے روکتا ہے، جو خود قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے روکتا ہے، جو خود قبر کو پختہ بنانے سے روکتا ہے، آج وہی اپنے بیٹے کی قبر کو پختہ بنوا دیا اور اسی قبر پر کسی شیخ کو بلا کر دعا بھی منگوا دی۔ اس سے بریلوی مکتب فکر کے لوگ دلیل پکڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، اگر کوئی عالم کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام جائز ہو گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر یہ کام کیا ہے، اپنے بیٹے کی قبر کو پختہ بنوایا ہے، اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ عمل شرعی نقطہ نظر سے جائز اور درست ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کا خیال کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے اس کام کے کرنے سے وہ کام جائز اور درست نہیں ہو جائے گا۔ بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ خوش ہو رہی ہیں، انہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی قبر کو پختہ بنواتا ہے اور قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو یہ علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنوانے سے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے روکا ہے، منع کیا ہے، قبر پر بیٹھنے سے، قبر پر عمارت کھڑی کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح کھلی ہوئی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنوانے سے منع کیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر کچھ اضافے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قبر پر لکھنے سے، مکتوب سے بھی منع کیا گیا ہے کہ قبر پر آپ کوئی ٹائلز لگا دے اور وہاں پر ان کے نام لکھے، وفات کی تاریخ لکھے، اس سے بھی روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اگر قبر کی شناخت کے لیے آپ پتھر وغیرہ رکھ دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ قبر کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دیں، پختہ کر دیں، تو پھر اس کی اجازت اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث بالکل صحیح ہے، ترمذی شریف کے حسن صحیح کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کس پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے یا پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی اس عمل کو حجت بنا کر آپ بھی اپنے بیٹے کی قبر کو پختہ بنائیں گے، یا آپ بھی وصیت کر کے چلے جائیں گے کہ جب میں مروں تو میری قبر کو بھی پختہ بنوا دینا۔ ہمیں اور آپ کو جو واقعتاً مسلمان ہیں ان کے لیے، سب کے لیے حجت احادیث رسول ہے، قرآن و سنت ہے، تو ہمیں قرآن و سنت سے دلیل پکڑنی چاہیے۔ قرآن و سنت میں جو رب اور ان کے رسول نے فرما دیے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے تو ہمارے لیے اس عالم کا وہ عمل، وہ کام حجت نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بیٹے کی موت پر کیا ہے، قبر کو پختہ بنوایا ہے، قبر پر حاضری دیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، یہ علماء اہل سنت یعنی علماء حق، علماء دیوبند کے عقیدے کے بالکل 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 خلاف ہے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.